میں اپنی اس بزم دے مہمان خصوصی پاکستان سنی تحریک دے مرکزی رہنما نوجواناں دے دلاں دی دھڑکن میرے تواڈے جیسے سینکڑوں نوجواناں دے دلاں دے اندر عشق مصطفیٰ دا چراغ روشن کرن والے آپ دی آمد تو پہلے زوردار نعرے دے نال جواب دیجئے نعرہ تکبیر۔ سنی سارے بیٹھے ہو، سنی دی زبان خاموش نہیں رہنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب محترم ڈاکٹر محمد زاہد حبیب قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، یہ ایک خوبصورت مجلس اصال ثواب کی اصغر صابری صاحب کے والدین کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دو مضبوط خطبہ اہل سنت کے بیچ میں ایک کمزور بندے کو کھڑا کرنا یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ چھوٹا بے کے تسی روند مار رہے ہو، دو تگڑے خطیب پہلے پکڑ چکے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو اصال ثواب ہے نا، علامہ سحر فاطمی صاحب، ہمارے خطیب حاضہ صحت مند ہمارے پہلوان صاحب، علامہ صاحب، یہ قاری بوٹا جٹ صاحب قابل احترام، قابل عزت اور آپ احباب، چونکہ وقت تھوڑا قلیل ہے اور میزبان کی جو خواہش ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ آصف مغل کلانی صاحب، پاکستان سنی تحریک سٹی صدر اور سٹی جنرل سیکرٹری محمد یعقوب صاحب، چودھری زبیر کمبو صاحب، چودھری بابر مہر صاحب اور دیگر تمام احباب، اصغر صابری صاحب، اصغر کریمی صاحب۔ دیکھیں اس مجلس کا جو مدعا ہے نا، دو پہلوانوں نے بیان کر دیا اور ہمارے ہر دل عزیز نعت خان شاہزب بھائی، انہوں نے دلوں کو راحت بھی پہنچا دی ہے۔ میرے خیال سے اب اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قاری بوٹا صاحب بھی حکم فرماتے ہیں اور علامہ صاحب بھی، رضوی صاحب بھی حکم فرماتے ہیں۔ تو ایک بات میں عرض کروں گا، کچھ عرصہ قبل مجھے بیرون ملک جانے کا اتفاق ہوا اور چونکہ میں جماعتی آدمی ہوں اور صبح صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ جن کو کمیونسٹ کہتے ہیں، مراد چائنا کے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا تجسس تھا تو تھوڑے آبادی والے علاقے میں نے نکل کر دیکھا کہ وہ لوگ بھی صبح صبح اپنے کسی رب کی، کسی چیز کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اب ایک دوسرے ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، یعنی پہلے میں گیا سری لنکا، پھر گیا چائنا اور پھر سری لنکا۔ اب جب سری لنکا میں آیا، اس کے بعد میں گیا تھائی لینڈ۔ ویسے تو یہ سارے سفر میں عطا اللہ رضوی صاحب، آپ جانتے ہیں صاحبزادہ عطا اللہ رضوی صاحب، وہ بھی ہمراہ تھے۔ تو جب ہم تھائی لینڈ میں گئے نا، تو وہاں بھی میں نے ایک منظر دیکھا کہ جو وہ ہوٹل کا مالک تھا، وہ یہ جو سیڑھیاں ہیں، اس کے سیڑھیاں جب اوپر چڑھتے ہیں تو اب سیڑھیاں چڑھ کے ایک پورشن کے اندر اس کا بھگوان تھا، اس کے آگے تازہ پھل پڑے ہوئے تھے، کچھ پھول پڑے ہوئے تھے، تو وہ ایسے کچھ کرتا تھا۔ میں وہ سین دیکھتا تو جو ایک اس کا ملازم تھا ہوٹل کا، میں نے اس سے پوچھا یہ کیا سین ہے یار، یہ روز یہ کرتا ہے؟ کہنے لگا یہ ہوٹل کا مالک ہے اور یہ کہتا ہے کہ یعنی کہ ان کا عقیدہ ہے یا ایمان ہے، یقین ہے، وہ اس بات پہ بلیف کرتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہر روز تازہ پھول، ہر روز تازہ پھل اور کچھ اور اجناس خرد و نوش وہ اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو راضی ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن اس کا خدا یہ پھل کھا لے گا تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔
یہ ان کا خیال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسلمان، یہ آج جو اصغر صابری صاحب ہیں ان کے والدین کے لیے ایصال ثواب کی تقریب ہے، جو ساری چیزوں سے منفرد کرتا نا، تمام جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کو کمزور کرنا ہے، اس میں ہم بھی حصہ دار ہیں، آئمہ، خطبہ، عوام، قائدین، سب۔ یہ جو میں نے 3 ملکوں کا تھوڑا تھوڑا احوال بیان کیا ہے کہ یعنی کہ وہ ان کے جو بابے ہیں، ان کے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، سب وہ کچھ نہ کچھ یقین رکھتے ہیں، کسی نہ کسی بات پر یقین رکھتے ہیں، اس کی پھر وہ عبادت کرتے ہیں، اس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ ایک ہم ہے، ہم بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کے ساتھ مخلص ہیں یا کہ ہم اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ مخلص ہیں۔ مثال کے طور پر قاری بوٹا جٹ صاحب کی مسجد کے اندر میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ یہ ماحول نہیں، وقت نہیں اور حالات نہیں، اور میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو سال ہے نا، اس سے پیچھے والا جو سال ہے 2024 تھی، تو یہ 24 جو ہے ہم نے ایک سیلیبریشن کیا تھا، سیلیبریٹ کیا تھا ختم نبوت کو، کہ یہ 50 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے گولڈن جوبلی کے نام سے جلسے، جلوس، ریلیاں، سیمینار، کانفرنس سب کچھ کیا۔ اب ہم بھول چکے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو ہم سنی ہے نا، ہم جلدی جلدی بھولنے کے عادی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آج ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ ہم کرتے ہیں، دیوبندی وہاں بھی یہ نہیں کرتے، یعنی کہ ساتہ، چیلم، کل، سالانہ عرس، محافل ایصال ثواب یہ ہم کرتے ہیں۔ تو کم از کم یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ علماء ہیں، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ 2 پہلوانوں کے بیچ آپ نے مجھے پھنسا کے رکھا ہے، تو یہ ہمارے عظیم خطبہ ہیں اہل سنت کے، اللہ ان کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ تو اب جو میری لائبلٹی ہے، جو میری ذمہ داری ہے، محمد زاہد حبیب قادری، اس کی جو ذمہ داری ہے، آصف مغل صاحب ہیں، یہ سٹی صدر ہیں، ان کی ذمہ داری یعقوب صاحب اور باقی صاحب، ان خطبہ کی وہ یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو عوام بیٹھے ہیں نا، ان کو ہم بتائیں کہ قادیانی کون ہے، اور یہ جو قادیانی ہے نا، مرزائی، لاہوری گروپ اور جتنے بھی ان کے چھوٹے بڑے نام ہیں، وہ ہماری صفوں میں گھس چکے ہیں۔ اب پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نے داڑھی رکھی ہے، انہوں نے بھی رکھ لی، یہ پگڑی، نماز، جو ساری چیزیں، اب پتہ ہی نہیں کہ یہ کون اور ہم کون ہیں۔ سرکاری اداروں میں وہ موجود ہیں، تمام سرکاری اداروں میں بغیر نام لیے تمام وہ موجود ہیں۔ اب جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، اس دن قاری بوٹا صاحب کی مسجد میں بھی میں نے عرض کیا تھا، 27ویں شب کو آصف مغل صاحب، یعقوب صاحب، زبیر صاحب، بابر صاحب، اکرم رضوی صاحب، صابری صاحب، کریمی صاحب، یہ سب اور آپ لوگ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کو یہ بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب یہ جو آج کی مجلس ہے نا، اس میں اگر جو بہت ساری باتیں کہی ہیں، یہ ہمارے ببر شیر خطبان ہیں، یہ زبردست خطبان ہیں، اگر آپ خدا نخواستہ یہ بھول بھی جائیں تو اس مجلس کی یہ والی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر میری اس گزارش کو آپ اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ وہ یہ کہ جتنے قادیانی ہیں، ان کے جتنے عقائد اور نظریات ہیں، ان کو پڑھنا، ان کو سننا، ان کو سمجھنا، یہ آپ کے اوپر عین فرض ہے، اور اس قادیانی فتنے سے بچنا اور بچانا یہ بھی مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ رسول پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ جو آخری میری گزارش ہے وہ دوسری یہ
کہ ہم سنی حنفی ہیں نا یا رسول اللہ کہنے والے. قاری بھوٹا جاٹ صاحب اور رضوی صاحب، علامہ عارف رضوی صاحب جو ہم پر الزام ہے نا، یہ الزام ہے کہ سنی بے عمل ہے، سنی بے نمازی ہیں اور سنی قرآن نہیں پڑھتے. اس رمضان المبارک کی 25ویں شب کو پاکستان سنی تحریک نے گجرانہ کے اندر اتفاق سے قاری بھوٹا صاحب اس میں بھی موجود تھے اور شہادت بھائی بھی، انہوں نے نعت بھی پڑھی. تو ہمارے جو قرہ حضرات ہیں نا، وہ گجرانہ کے عظیم قرہ وہاں تشریف لائے تھے. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. یہ جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر ہم نے ان کو عقیدہ ختم نبوت نہیں بتایا، ان کو نماز کی طرف راغب نہیں کیا، ان کو قرآن و حدیث کی طرف راغب نہیں کیا، تو ہم مجرم ٹھہریں گے. اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. یہ جو ہمارے قاری صاحب ہیں نا، یہ صحت کے اعتبار سے پہلوان ہیں. ہمارا ہر بچہ اسی صحت کے مطابق عقیدے کے اعتبار سے اس کو پہلوان ہونا چاہیے. مثلا جو قادیانی ہے نا، انہوں نے درجہ بندی کی ہوئی ہے، بچوں کی، خواتین کی، نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، خواتین کی، سب کی. یہ درجہ بندی ہمیں بھی کرنی ہے کہ ہم نے ان کے تمام عقائد و نظریات کو لوگوں پر عیاں کرنا اور ان کی جو بد عقیدی ہے ان کو ہر بندے تک، ہر مسلمان تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ صابری صاحب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو پڑھا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف جب قاری صاحب فرمائیں گے. ویسے تو قاری بھوٹا جاٹ صاحب ہیں، یہ ویسے ضمناً بات ہے. ایک مسئلے میں مجھے جیل جانا پڑا، تو وہاں ایک پرلے درجے کا بدماش آدمی تھا. تو اخبار میں قاری صاحب کا بیان لگا. قاری صاحب مجھے ملنے بھی تشریف لائے. تو وہ تھا 302 کا قیدی، سزائے موت تھی، وہ باہر نہیں آ سکتا تھا اس کی، لیکن اس کے ٹور تھا کافی. اس نے مجھے اپنے بلایا. اس میں کیا ہوتا ہے قاری صاحب، بارک میں یا اپنی وارڈ میں جو بھی ہے اس میں بلایا مجھے. کہنے لگا وہ آپ کی برادری سے ہے. کہنے لگا میں کہ ساڑھے صدر. کہنے لگا یہ جاٹ نے. میں کہ ہاں جی. کہندہ یار اچھا. پھر کچھ دنوں کے بعد ریلی ہوئی، غالباً برما کے مسلمانوں سے متعلق شاید وہ ریلی تھی، خون مسلم کی پکار، یہ ریلی کا عنوان تھا. اور مجھے شاید یاد ہے کہ بندہ نچیز نے یہ عنوان سلیکٹ کیا تھا. چلے وہ ہوئی تو اس نے کہا یار بڑا تگڑا تھا بھوٹا جٹ. میں کیا ہے کہ بخور جاٹے تے جٹ پھر اس طرح نہیں دینے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ قاری بھوٹا جٹ صاحب، یہ میری آخری بات ہے. یہ جو بچے ہیں نا، کل بچے آج عصر کے وقت اپنے امام صاحب سے پوچھیں گے، پوچھنا چاہیے، امام صاحب ان کو بتائیں گے اور بزرگوں کو بھی کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور عقیدہ ختم نبوت کے جو دشمن ہیں وہ کون ہے، اور قادیانی بدترین انسان کیوں ہے. نہ صرف وہ قرآن و حدیث کے منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے وجود کے بھی منکر ہیں. اللہ تعالیٰ صابری صاحب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. فاطمی صاحب جو ہے نا، ان کہنے یہ سحر ہے. میں کیا جادو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علامہ صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. مجھے یقین غالب ہے کہ آج سے آپ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پورے پہرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.